نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، شعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سامعین عزیز وقار، جیسا کہ پہلی نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت اور بخاری شریف سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، آج اسی حدیث سے ریلیٹڈ ایک اور سبجیکٹ جو ویری امپورٹنٹ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں جو مکہ اور مدینہ میں گزری، حضور علیہ السلام جس طرح تمام انسانوں کو اپنا دیدار کراتے تھے، اسی طرح قبر انور کے اندر اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زیارت کے 3 طریقے ہیں، 3 صورتیں ہیں جو آج ہم احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضور علیہ السلام سے ملاقات کا ایک طریقہ تو قبر ہے جو عام انسان کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، مگر جب انسان عام سے خاص ہو جاتا ہے پھر اس کو حضور علیہ السلام اس زندگی میں خواب کی شکل میں زیارت کرواتے ہیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ آئیں ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ میری بھی تصحیح ہو اور سوشل میڈیا کے توسل سے آپ سب کی تصحیح ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا، شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ کیٹاگوریکل واضح کر دیا کہ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کہ شیطان میری صورت کی مثل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ شیطان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر میرے محبوب کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو خواب کے اندر، جس کو سوتے ہوئے اور جس کو رات کو نیند کے اندر میری زیارت ہوئی گویا کہ اس کو میری زیارت ہوئی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس کو حالت بیداری میں بھی میری زیارت ہوگی۔ اسی کو امام مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام او لاکا انما رآنی فی الیقظہ، کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا گویا کہ اس نے مجھے حالت بیداری کے اندر دیکھا۔ تو پتہ کیا چلا، عام کے لیے پہلی صورت حضور علیہ السلام کے دیدار کی وہ قبر ہے،
اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر 2 سال ہے، 4 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، اگر اس کو یہ پہچان نصیب ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام زندگی کے اندر نیند میں بھی خود تشریف لاتے ہیں، تو پھر جب بندہ عام سے خاص ہوتا ہے، پھر جب وہ سوتا ہے تو حضور علیہ السلام آتے ہیں اور دیدار کراتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی کتھے جا بریاں، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ گویا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تھا اور اس دیدار کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے، تیسری صورت کہ حضور علیہ السلام خود حالت بیداری کے اندر اپنے محبوب بندوں کو دیدار کرواتے ہیں۔ امام بصیری جو 14 سال سے فالج کے مریض تھے، آپ نے حضور علیہ السلام کی شان میں 165 اشعار لکھے اور حضور علیہ السلام خود تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اے بصیری مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے میری شان میں لکھے ہیں۔ تو امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں 14 سال سے فالج کا مریض ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا جب دست اقدس بصیری کے سینے پہ لگایا ہوگا تو اللہ کی عزت کی قسم حضور علیہ السلام کے دست مصطفیٰ کی برکت سے وہ 14 سال کا فالج بھی چلا گیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اے بصیری اٹھ، وہ اشعار مجھے سنا۔ تو امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے وہ اشعار سنائے۔ حضور علیہ السلام کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے امام بصیری کو پہنا دی۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ حالت خواب میں ہے یا حالت بیداری میں ہے۔ تو جب آپ صبح اٹھے وہی چادر امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا، وہی چادر وہ لے گیا اور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر نابینا ہوتا یا بیمار ہوتا، وہی امام بصیری رحمت اللہ علیہ کی چادر اس کو مس کرتے تھے، وہ بھی شفا یاب ہو جاتا تھا۔ سامعین ذی وقار، بلال حبشی جو عاشق رسول ہیں، قربان جاؤں، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت بلال حبشی شام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ حبشہ کے اندر مقیم تھے تو حضور علیہ السلام خواب میں آئے۔ آپ نے فرمایا ما ہذہ الجفوہ یا بلال ما ان لک ان تزورنا، یہ کیا بے وفائی ہے، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے سرزمین پہ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو حضور علیہ السلام کی قبر انور پہ رکھا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بلال نے آذان دی، اور جب بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینے کی گلیاں بھر گئیں کہ بلال آ گیا ہے۔ وہ جو ترانے، وہ جو اذانیں حضور علیہ السلام کے دور میں آیا کرتی تھیں، تو گلیاں فل ہو گئیں۔ بلال نے آذان دی اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچا بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے آذان دیتا تھا
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سامنے نہیں تھے، کیونکہ عاشق تھا، غم سے نڈھال ہوا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 70 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی، اور میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کوئی شرعی مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، مجھے حدیث سمجھ نہیں آتی تھی، اور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتا دیجئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے اے جلال الدین سیوطی اس کو اس طرح کر لو۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا جب حضور فرماتے تھے تو میری مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ احمد الرفاعی الکبیر فرماتے ہیں کہ 5 سال کے بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور التجا کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملانا ہے۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دست اقدس قبر انور سے باہر نکلا، اور احمد الرفاعی الکبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا ہاتھ ملایا، اور اس واقعے کو 90,000 صحابہ نے دیکھا۔ تو سامعین عزیز وقار پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی آج بھی آنکھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں رویا کرے تو حضور آج بھی خواب میں اپنی زیارت کرواتے ہیں، اور جو بندہ خاص سے خاص الخاص ہو جاتا ہے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو حالت بیداری کے اندر آتے ہیں اور دیدار کرواتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ آنکھ نصیب فرمائے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں زیارت کروائیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔